الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا ذكر للعالمين وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے صدق اللہ العظیم سمدی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات بزرگی دستگیری مشکل گشائی حاجت روائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک الملک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے جو اللہ پوری کائنات دا اکیلا ہی رازق ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے ماشاءاللہ آج دا پروگرام ساڑی اس مسجد حاضرہ دے طالب علم حافظ محمد حنظلہ بن عبداللطیف اس بچے نے اللہ دا مکمل قرآن اپنے سینے اندر محفوظ فرمایا اساتذہ کرام دی محنت ہے بچے دی اپنی محنت ہے والدین دی دعاواں نے اللہ خالق کائنات کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے والدین واسطے اساتذہ کرام واسطے اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنائے میرے محترم بھائیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے
آپ نے قرآن کا مکمل تعارف آپ نے قرآن اندر ہی کروایا. میں انشاءاللہ دو چیزیں کا تذکرہ کروں گا، قرآن اور صاحب قرآن. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. جس پیغمبر کے مالک الملک نے اس قرآن کو نازل کیتا وہ پیغمبر بڑی عظمت والا ہے. اس کتاب اندر کوئی شک نہیں اور اس پیغمبر کی عظمت اندر کوئی شک نہیں. توجہ مکمل میری طرف رہے. اللہ جلال والاکرام کو دعا ہے کہ اللہ سے ایمانیت کے اندر قرآن سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے محترم بھائیو، یہ جو کتاب حنظلہ بچے نے حفظ کی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن اندر دسے ہے. اور یہ کتاب کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. اس کتاب کو لے کے آنے والا کون ہے؟ اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. اور اس کتاب کو کس شخص نے سینے میں نازل کیتا ہے؟ اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. اور کس مہینے کے اندر آیا؟ اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. کس رات اندر آیا؟ اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. اس کتاب کا کوئی شخص ایک حرف پڑھے گا، اللہ کتنی نیکیاں دے گا، اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. جو شخص اس قرآن کے عمل کرے گا اللہ ان کی کچھ عطا کرے گا، اللہ نے قرآن اندر دسے ہے. جڑا بندہ اس قرآن کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرے گا، قیامت والے دن کون سا تاج اللہ اس بچے کے سر پہ سجائے گا اور اس بچے کے باپ پہ سجائے گا. اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے. اور جڑا بندہ اس قرآن کو اپنے آپ کو منحرف کر لے گا انہوں سزا کیا ملے گی؟ اللہ نے قرآن اندر دسیا ہے. جنہ قوماں نے اللہ کے قرآن نال پیار پایا اللہ نے عروج عطا فرمایا. میرے پیغمبر نے دسیا ہے. اور جو شخص یا کچھ قوماں جنہ نے اللہ کے قرآن کو سینے نہ لگایا اندے تے عمل کیتا اللہ نے انہوں کی عروج عطا کیتا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. آؤ میرے محترم بھائیو، ایک ایسی انقلابی کتاب ہے، ایسی پر تاثیر والی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے والے نے مالک الملک نے کون سے اعزازات عطا فرمائے، کون سے بڑے بڑے بلند مقام عطا فرمائے. اور اس قرآن کو پڑھنے والا اللہ کی زمین اندر کون ہے انہوں رب نے کی کہہ کے بلایا. اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا. آؤ میرے محترم بھائیو، بس انشاءاللہ اے بچہ کے گلا کر کے نا اپنی بات کو ختم کریں گے اور پھر دعا کرو اللہ قرآن نال سچا پیار نصیب فرما دے. میرے محترم بھائیو، دو ہجرتاں بڑیاں معروف نے، بڑیاں معروف دو ہجرتاں تاریخ اسلام کے اندر. ایک ہجرت کا نام ہجرت حبشہ ہے اور دوسری ہجرت کا نام ہجرت مدینہ ہے. اے ہجرت حبشہ پہلے ہوئی ہے تے ہجرت مدینہ بعد اندر ہوئی ہے. اے ہجرت حبشہ ان کا سبب کیا بنیا، کیوں ہجرت کرنے کی نوبت آئی؟ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت ملیا 13 سال گزر گئے سن. ان 13 سالہ چوں 3-4 سال تے میرے پیغمبر کی خفیہ دعوت رہی. لوگوں الگ طور پہ انفرادی طور پہ اپنے اللہ کی توحید دسی اور اپنی نبوت کا تعارف کروایا. اور پھر صبح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت منظر عام تے آئی. مکے والے نے کھل کھلا کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، بلایا اللہ کے دین کی طرف اور تعارف کروایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. جب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے الگ اعلان کیتا تو سب تو پہلے میرے نبی کا مخالف، میرے نبی کا دشمن، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نال بغاوت کرنے والا خود میرے پیغمبر کا چچا ہے جن کا نام ابو لہب ہے. اور ایسا بد نصیب نام ہے جڑا میرے مالک ملک نے ایک وعید اتاری اور تذہیب دیتا ہوتے اللہ نے اس نام کو اپنے قرآن اندر بیان
بیان کیتا میرے نبی نے فرمایا لوگوں کہہ دیو لا الہ الا اللہ. ادھر ابو لہب نیڑے کھڑا ہے کہنے لگا تب اللہ کے یا محمد اللہ میری توبہ. کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان, میرے نبی کو گیا تیری جلا ٹوٹ جان, تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. کیا اس مقصد واسطے بلایا ہے کہ اسی تیری بیعت کریے؟ کیا اس مقصد واسطے بلایا ہے اسی تیرا کلمہ پڑھیے؟ کیا اس مقصد واسطے بلایا ہے کہ اسی تیرے پیروکار بن جائیے؟ ابا و اجداد اسیاں تیرے, چودھری اسیاں, ڈھیرے دار اسیاں, جاگیردار اسیاں, سرمایہ دار اسیاں, تو ایک یتیم بچہ ہے تے آج نبوت کا اعلان کرنا ہے. یہ گل تے سانو بارش نہیں ہے, یہ گل تے نہیں منی جا سکتی. اور یارو میرے ویر میرے لاگے آ کے بیٹھ رہے تسی تے جے بیٹھے جے میں کو قبرستان آ گیا نویں ایتھے آؤ یار لاگے آؤ. میں چلا پتہ اب جے تسی میرے چھوڑ کے آؤ میرے لاگے آؤ ایتھے آؤ یار اپ بڑی گلاں ماشاءاللہ ایتھے تھوڑا نزدیک آ جاؤ اللہ اور تھوڑے ہیں کوئی گل نہیں پرانا نہیں انشاءاللہ. پیارے ویر ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو سارے بہت پیارے ساتھی ہو ماشاءاللہ بہت پیارے ہو. اللہ تعالی کا کہہ دیکھا نا ماشاءاللہ تسی میرے لاگے آئے ہو خوشی ہو گئی. اللہ تعالی برکت دے. تو توجہ کرنا میرے محترم آپ تسی بھی آ جائے تسی بھی امام سی کروا دیں توجہ کرنا جی ماشاءاللہ. اللہ تعالی برکت توجہ کرنا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ سی. جب دیکھے نا مکے کے اندر بڑا ظلم تے بڑا ستم بربریت دا بازار گرم ہے تے صحابہ کرام نو قتل ہو گئے. حضرت بلال کو ریت دیا اللہ میری توبہ گرم ریت دی مٹایا اور حضرت خباب بن عبد رسولی لٹکا دیتا. آل یاسر کو شہید کر دیتا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے دو نظر کر دیتا. یعنی ظلم ہی ظلم, ظلم ہی ظلم. ایسے برے حالات اندر اور ایسے سنگین حالات اندر چند صحابہ کرام نا اللہ کے نبی کو لائے کٹھے ہو کے اور آج عرض کر لگے اللہ کے پیارے نبی جی اگر تسی سانو اجازت دیو تے اسی مکہ چھڈ کے افریقہ دے ایک ملک چ ایک ملک ہے جس ملک دا نام حبشہ ہے. کی نام ہے؟ حبشہ. یہ افریقہ دی طرف ہے. اللہ دے محبوب نبی اسی اوتھے چلے جاندے ہاں, اوتھے ساڈیاں جاناں بھی محفوظ ہو جاندیاں اور اسی آپ بھی اللہ دے دین دا کھل کے کام بھی کر لاں گے, ساڈے تے ظلم بھی نہیں ہوئے گا. اللہ دے نبی ایتھے آئے روز ساڈے تے ظلم تے ساڈی دی برداشت تو کم باہر ہو گیا. آئے روز صحابہ کرام کو شہادت دے جام پلانا بڑے پریشان. توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میرے صحابیوں انہاں دے اندر 8 عورتاں نے اور 12 مرد نے. 8 اور 12 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 افراد تھے. ایک قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا تے جدوں نبی کو لایا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یار میں رب دا نبی تہاڈے حق وچ دعا کراں گا تسی ہجرت کر کے مکہ چھڈ کے نا تے چلے جاؤ حبشہ ملک تے تے حضرت جعفر تیار نو بلاؤ. اے جڑا جعفر تیار ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت علی دا سگا بڑا بھائی ہے اور نبی پاک دے چچا دا بیٹا ہے. فرمایا پیارے جعفر میرے قریب آ. فرمایا جی اللہ کے محبوب نبی. فرمایا یار تینوں میں نا قرآن پاک کی ایک سورت یاد کروانا جس سورت کا نام ہے سورہ مریم. کیا نام ہے سورہ مریم؟ سارے بولو سورہ مریم. میں تینوں سورہ مریم یاد کروانا. اگر حالات کے پیش نظر اوتھے ضرورت پے چونکہ ملک عیسائیت ہے نا وہ سارے عیسائی نے کرسچن نے تے چلو اگر ضرورت اتحاد ہے کوئی مناظرہ کوئی گل بات ہے کوئی سوال و جواب کوئی عیسائی نے حضرت عیسیٰ کو مننا لے مریم کو مننا لے تے چلو اگر کوئی مناظرہ ہو بھی جائے نا تے سورت مریم پڑھ کے سنا دی اللہ تیرے فتح عطا کر دے گا. کی عطا کر دے گا؟ اللہ تیرے فتح دے دے گا. ہن اندازہ لگاؤ سورت مریم یاد کروان والا نبیوں دا امام ہے, نبیوں کا سردار ہے. فرمایا پیارے جعفر سورہ مریم یاد کر. اے اللہ کی قسم تے سورت مریم ہے ویکھیا جی کتنا بڑا انقلاب لے کے آئی تے جڑا پورا قرآن پڑھ لے حفظ کر لے وہ کتنا بڑا انقلاب ہے اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. توجہ کیجئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ پڑھو صلی اللہ اونچی آواز کے نال پڑھو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیوں میرے پیغمبر کا نام آئے شوق نال ذوق نال پیار محبت عقیدت دے نال درود پڑھیا کرو. اللہ جانتا میں تیرا
اپنے پیارے نبی دی شان اندر کہہ دیا ہے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب زبان پر محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے بڑی پیاری بات آ گئی ہے آنکھ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہے آنکھ کھولے میرا نبی ہے آنکھ کھولے تو رحمت برسنے لگی ہے جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا ہے آؤ کرنا دلوں میرے محبوب علیہ السلام نے اس قافلے کو تیار کیتا ہے اجڑا قافلہ ہے نا اللہ اس قافلے دا امیر میرے نبی دا امیر ہے میرے نبی دا امیر حضرت جعفر تیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایک قافلہ لے کے کئی دنوں کے بعد حبشہ ملک جا پہنچے نہیں ہے ادھر مشرکین مکہ نو پتہ لگیا ایک قافلہ حبشہ کی طرف جا رہا ہے انہاں دا قافلہ بھی روانہ ہو گیا یہ صحابہ کرام تو پہلے حبشہ ملک اندر پہنچ گئے ہیں اس ملک کا بادشاہ جن کا نام نجاشی ہے میرے محترم بھائیو غور کیجئے توجہ کیجئے ایک نجاشی بادشاہ نا اللہ بڑا رحمدل آدمی ہے عیسائی مگر چنگائے ہے عیسائی مگر دنا آدمی ہے عیسائی مگر عقل والا ہے ایک مشرکین مکہ انہوں جا کے کہہ لگے بادشاہ دی ایک مکہ جو قافلہ آیا 8 عورتاں 12 مرد آ رہے ہیں خبردار اس ملک اندر نہ رہ دیا گیا ہے وہ ہمیں نمہ دین نہیں پھرتے ہیں وہ اللہ کر دے صاحب دی اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے قرآن دیا اللہ کر دے ہیں اور جڑا قافلہ مسلمانہ دا آن لگائے ہیں انہاں دا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ نے سانو ایک نبی عطا کیتا ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے عیسائی بادشاہ کہنے لگا چلو یار قافلے نو آن دیو انہاں دی گل بات سنا گا اگر چنگے ہوئے تے رکھ لاں گے گندے ہوئے تے باہر کڈ دیاں گے گل تے سنی چاہیے نا ہر بندے دی ہے آؤ میرے محترم بھائیو اتنے دنوں دے اندر حضرت جعفر قافلہ لے کے حبشہ ملک دے اندر داخل ہو گئے ہیں ادھر بادشاہ بیٹھا ہے بہت بڑا بادشاہی تخت لگا دیتا گیا ہے اس تخت پہ بادشاہی کرسی لگا دی گئی ہے اوپر آپ آ کے بیٹھ گیا دائیں بائیں طرف مشیر کھڑے نے فوجاں کھڑیاں نے نجاشی کہنے لگا مسلمانوں کا قافلہ لے گیا تے انج کر کے نا بیچاریاں 8 عورتاں 12 مرد اے مسلمانوں کا قافلہ بھی عیسائیاں دے سامنے آ گیا تے نجاشی بادشاہ کہنے لگا تواڈے جو قافلے دا امیر کون ہے قافلے دا اے جگاؤ میرے چانن نو جگاؤ او میرے چانن جاگے میرے تک تھلے نہ مکا میرا دیکھ مجھے پتہ لگے وضو نیند آئی تو وضو کر توجہ کرنا اور کیجئے توجہ کرنا اس قافلے دی امیر کا نام کی حضرت جعفر جعفر تیار رضی اللہ تعالی جعفر تیار رضی اللہ تعالی آگے نجاشی نے پہلا سوال کیتا تسی کون ہو تسی کون ہو تے صحابی نے جواب دیتا سی مسلمان کتھوں آئے ہو میرے نبی دا یار میرے نبی دا ویر میرے نبی دا صحابی کہنے لگا اسی مکے چوں آئے ہیں کیوں آئے ہو صحابی کہنے لگا سانو مکے والے مار دینے ساڑھے تے ظلم کر دینے سانو گرفتار کر دینے پابند سلاسل کر دینے پریشان کر دینے ساڑھے تے ظلم کر دینے نجاشی کہنے لگا کیوں ظلم کر دینے کیوں مار دینے کیوں گرفتار کر دینے کیوں پابند سلاسل کر دینے حضرت جعفر تیار ہے رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بادشاہ کی بات ہے اسی اپنی زبان جو ایک کلمہ پڑھے آئیں اس کلمے کی وجہ دے نال انما کے والیاں نے ساڑھے دے بڑے ظلم کیتے ہیں تے نجاشی کہنے لگا نجاشی بادشاہ دا نام ہے عیسائیاں دے بادشاہ دا نام ہے نجاشی کہنے لگا جعفر او کیڑا کلمہ پڑھ دے ذرا مینوں بھی پڑھ کے سنانا ہے تے حضرت جعفر تیار ہے حبشہ ملک دے اندر بادشاہ دے سامنے ہے اس کلمے دا اظہار کر دینے ہیں فرمان دینے جس کلمے دی وجہ دے نال سانو مار پئی
کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ بڑا پیارا کلمہ ہے. تین آگے اسی پڑھے محمد رسول اللہ. یہ تو میرے بابا جی یاد آ گئے. بڑی پیاری گل کر دینے کا میرے حوالے نال ہے. فرماتے میں کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ. کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ. یہ قبر تیری چمکائے گا. یہ قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ. وہی تو سب کا داتا ہے, اسی سے سب کا ناتا ہے. وہی تو سب کا داتا ہے, اسی سے سب کا ناتا ہے. اور کسی سے لینا کیا, اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ. میرے نال پڑھ لو ذرا, انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, گناہ بھی ملے لگا ہے. توجہ کرنا, پڑھو لا الہ. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. فرمایا جتنے بھی اذکار نے, جتنے بھی اذکار نے, سب تو بہترین ذکر ہوئے جڑا بندہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ ہے. رب کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور بھیجے تے قائم ہو گیا, ڈٹ گیا, جم گیا, فرمایا اگر موت آ گئی تے سیدھا رب دی جنت اندر جائے گا. وہ کیڑا کلمہ ہے لا الہ. علامہ اقبال اللہ تیری قبر منور فرمائے, بڑی پیاری گل کر گئے. علامہ اقبال شان موڑدا ہے, بڑی پیاری گل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابندی. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابندی. بہار ہو کے خزاں لا الہ. پڑھو میرے شیر, تسی بھی پڑھو ماشاءاللہ. اللہ تعالی سارے کو قرآن کا حافظ بنائے گئے. پڑھو ذرا چنگی گالے, پڑھو لا الہ الا اللہ. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری گل ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم آزا لا الہ الا اللہ. لا الہ. اس شیر زمان کیا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں. اللہ علامہ اقبال دی قبر تے منور فرمائے ہے. 9 نومبر آنے والا ہے, 9 نومبر علامہ اقبال دے رہے ہیں. توجہ کیجیے, اس موقع پہ یاد آ گئے ہیں عقیدہ توحید رکھنے والا علامہ اقبال ہے. فرماتے ہیں کائنات کے واسیوں, اگر سامنے بت پہ پھر بھی کہو لا الہ الا اللہ. اگر بیک سائڈ پہ بت پہ پھر بھی کہو لا الہ الا اللہ. اگر رائٹ سائڈ پہ بت پہ آئے پھر بھی کہو لا الہ الا اللہ. اگر لیفٹ سائڈ پہ بت پہ آئے پھر بھی کہو لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ ایڈا پیارا, ایڈا پیارا ہے. توجہ کیجیے, غور کیجیے میرے محترم بھائیوں. اس کلمے کی خاطر سے آپ نے جاننا قربان کی دیا نے. نجاشی کہہ لگا اچھا تسی ایک کلمہ پڑھا کہ ہاں ایک کلمہ پڑھے. اچھا جی نال کی پڑھے, حضرت جعفر تیار فرمانے نال اے بھی پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود سارے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی نجاشی کی بڑی پیاری گل کی آگے, جس نبی نے تسی نبی منیا ہے نا, اے جس نبی نے تسی نبی منیا ہے, یہ جڑا نبی ہے یہ نبی اینو کوئی رب نے کوئی کتاب دی ہے کہ کوئی نہ
کوئی کتاب بھی دیتی ہے کہ کوئی نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی جی اللہ بڑی پیاری بات آ گئی. حضرت جعفر تیار فرماتے ہیں ہاں لوگو اور نجاشی بادشاہ میرا نبی و نبی ہے جنہوں اللہ نے قرآن عطا کیتا ہے. یہ عطا کیتا ہے قرآن عطا کی قرآن کی مجلس ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن حفظی وجہ جلالت کا پروگرام ہے. فرمایا جعفر تیار نے میرا نبی و نبی ہے جنہوں رب نے قرآن دیتا ہے صدقے جاواں قربان جاواں. نجاشی کہنے لگا اچھا مینوں سنائے گا قرآن؟ مینوں قرآن ہے سنائے گا؟ اب دیکھو انقلاب آن لگا ہے. اب دیکھو عیسائیوں بندہ بادشاہ مسلمان ہو لگا ہے. حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی رب دے نبی نے ایک سورہ یاد کروائی سی. آئے اللہ تعالیٰ جزا دے ماشاءاللہ تے بڑے سمجھدار بندے ہو. کیڑی سورہ یاد کروائی سورہ ہے میرے نبی نے تے اچھا دیکھو ساڈا نبی کتنا سمجھدار ہے. اللہ دی قسم ہے یار کتنا کمال کیسی فہم و فراست اللہ نے میرے نبی نو دیتی. میرے نبی نو پہلے ہی اللہ اکبر اللہ نے ذہن چ گل پا دی کہ یار ہو سکتا ہوتے نا کوئی گل بات ہو ہی جائے تے سورۃ مریم پڑھ دی اللہ تے کامیابی عطا کر دے گا. صدقے جاواں قربان جاواں. او تے حضرت جعفر تیار نے قرآن پڑھیا ہے سورۃ مریم پڑھی ہے. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آغاز کی پڑھتے پڑھتے اس مقام تے آ گئے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن پڑھی جا رہے ہیں ادھر سے آپ بھی قرآن پڑھی جا رہے ہیں تے عیسائیاں دا بادشاہ نجاشی روئی جا رہا ہے. قرآن ہے انقلابی کتاب ہے. میرے محترم بھائیوں انہیں تے بڑے بڑے لوگاں دی کایا پلٹ کے رکھ دیتی ہے. بڑے بڑے لوگاں دے ہوش اڑا کے رکھ دیتے ہیں. نجاشی کہنے لگا اے جعفر یار بس کر دے ہن جلدی جلدی اس نبی دا کلمہ پڑھا جس نبی تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. جلدی کلمہ پڑھا باقی گلاں بعد اندر ہو گیا. میرے محترم بھائیوں حضرت جعفر تیار نے قرآن پڑھیا ہے. ببر کے حبشہ دا بادشاہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہویا نا تے خبر میرے پیغمبر تک پہنچ گیا ہے. اللہ دے نبی کو پتہ لگا ہے میرے یار نے قرآن پڑھیا ہے میرے ویر نے قرآن پڑھیا ہے میرے جعفر ویر نے قرآن پڑھیا ہے. قرآن کی بدولت اللہ نے نجاشی نے مسلمان کر دیتا ہے. لیکن ملاقات میرے پیغمبر نہ ہو سکی ہے. اللہ دو کام نتیجے دو نکلے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکلے ہے جب حضرت جعفر نے قرآن پڑھا بندہ مسلمان ہو گیا. بادشاہ عیسائیوں نے فوراً بادشاہی تو خارج کر دیتا ہے. کہنے لگے آج تو بادشاہ کوئی نہیں ہے. نجاشی کی کہتا ہے یار دیکھ بادشاہی ہے جیڑی میں قربان کر دیتی ہے. جیڑا میں قرآن سنیا جس پیغمبر کی صفتاں سنیا ہے اس قرآن اندر میری ماں مریم کا ذکر ہے. اس قرآن اندر حضرت عیسیٰ نبی کا ذکر ہے. کہنے لگے ایک بادشاہی ہے اگر کئی بادشاہ تا میرے بول ہوں میں قربان کر دیا ہے مگر پیغمبر نال بے وفائی نہ کرا ہے. اس رب دے قرآن نال بے وفائی نہ کرا ہے. اللہ نے قرآن دا پیار نبی دا پیار ہے نجاشی دے دل اندر پیدا کر دیتا ہے. آخر چند مہینے گزرے نجاشی فوت ہو گئے. خبر میرے پیغمبر تک پہنچ گئی. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں اوتے بڑا چنگا بادشاہ سی قرآن سن کے مسلمان ہونے والا ہے. آؤ جمع ہو جاؤ تسی جمع ہو جاؤ محمد کا خیبانہ نماز جنازہ پڑھائے گا. سبحان اللہ. حالانکہ
کوئی نہیں. میت ہوتے بولو میت ہے, میت کوئی نہیں, وہ حبشہ ملک ہے. لیکن میرا نبی صدقے جاواں قربان جاواں, میرے نبی نے کی فرمایا, غور کیجئے, میرے نبی یہ ذکر کے جنازہ پڑھائی جا رہے ہیں. غور کرنا, نبی پاک نے جنازہ پڑھایا, یہ دعا بھی پڑھتے ہیں نا, نبی پاک نے پڑھیا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اگلی دعا, اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع عملہ. لیکن مزید بات یہ ہے, میرے نبی نے ایک دعا ایسی پڑھی ہے, میرے نبی نے نجاشی کا نام لے دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہم اغفر لی للنجاشی, اللہم اغفر للنجاشی. یا اللہ میں تیرا آخری نبی ہاں, میں دعا کرنا اللہ اپنے بندے نجاشی معاف فرما دے. اور میرے محترم بھائیوں, جس بندے نے قرآن نال پیار کیتا ہے, میرے نبی نے اندے واسطے دعا مانگی دیاں نے, ادھر میرے پیغمبر کا فرمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس قرآن نال پیار پایا ہے, اللہ نے عزتاں تاکی دیاں نے, اور جڑے گروہ جڑیاں جماعتاں جڑیاں قوماں اللہ دے قرآن تو منحرف ہو جائے, اپنے آپ کو پیچھے کر دے ہیں, اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اعلان کر دے, اللہ انہاں نوں ذلیل کرے گا. آؤ کائنات دے واسیوں میں کوٹھیاں دے اندر عزت نہیں ہے, انہاں پگلیاں دے اندر عزت نہیں ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا, اگر جینوین عزت ملے گی تے رب دے قرآن دی وجہ نال ملے گی, اللہ دے قرآن دی وجہ دے نال. آؤ میرے محترم بھائیوں, اگلی بات پہ غور کرنا, میرے پیغمبر نے فرمایا ہے, اللہ دے نبی فرماتے ہیں, لوگوں اللہ دے ویسے نہ ہر بندے دی گل غور نال سندا ہے, کوئی بھی بندہ گل کردا اللہ غور نال سندا ہے, لیکن جتنی توجہ نال اور جتنا شوق ذوق نال اللہ اپنا قرآن سندا, اللہ اتنے شوق نال کوئی بھی گل نہیں سندا. اللہ اپنا قرآن شوق نال سندا ہے, اللہ ذوق نال قرآن سنتا ہے. آؤ میرے محترم بھائیو غور کیجئے, توجہ کیجئے, اس واسطے میرے نبی نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آؤ لوگوں قرآن دے نیڑے آؤ, دیکھن والا بڑی پیاری گل کردا ہے, مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیا بہارا. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیا بہارا. کلام الہی جناسی نے لایا, کلام الہی جناسی نے لایا, نبی نال رل کے تے لٹیاں بہارا. اے تے لئی تے حسرت نے مارا نے کھایا, اے تے لئی تے حسرت نے مارا نے کھایا, اے تے لئی تے مکے چپیاں جدائیاں, اے تے لئی تے مکے چپیاں جدائیاں. صحابہ دے پیارے لہو نال بھائیو, صحابہ دے پیارے لہو نال بھائیو, اے نال رنگین ہویا دیوارا. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیا
میں چلو اس واسطے کرنا تاکہ میرے ویڈیو کو پتہ لگ جائے اے پچھلے دنوں دے اندر ضلع بہاڑی دے اندر کیس آ گیا میاں بیوی دے جنات دا مسئلہ بن گیا میں اپنے پیارے ویر شیخ شاکر صاحب فضل اللہ نے بڑے خطیب ماشاءاللہ اس مسجد کے خطیب صاحب بڑے نیک آدمی ماشاءاللہ میں نہ کو کیس لے قاری صاحب نے اللہ کم از کم پونا گھنٹہ اللہ دا قرآن ترنم نال پڑھیا قرآن پڑھیا اور کی پڑھیا سارے بولو کی پڑھیا قرآن پڑھیا جدو قرآن پڑھیا کر گئے وہ جڑا انہوں مین اہم مسئلہ سی میرے اللہ نے شفا عطا فرما دی اللہ جانتا ہے تھوڑے مسجد خطیب صاحب نے قرآن پڑھیا مسلمانوں قرآن کے ساتھ گئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرمایا مومنوں ایویں لوکاں دی گل طویل لئی پھرندے ہو کالے دھاگے پڑھائی پھردے ہو ہانڈیاں تے دم کرواندے پھردے ہو دیگر رسومات بدعات اور شرک کر رہے ہو اللہ نے فرمایا میرے قرآن کا لاؤ میں اللہ نے قرآن کا اپنے مومن واسطے شفا رکھ دیتی اور قرآن والا قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے اور میرے محترم بھائیو توجہ کیجیے اور کیجیے یہ قرآن کا دنیا میں گلاں تہاڈے سامنے کیتیاں نے تے قربان جاواں صدقے جاواں اپنے پیغمبر تے جس پیغمبر تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے یہ نازل کیتا ہے یہ قرآن نازل کیتا ہے اس پیغمبر دے بارے چ آیا اللہ نے قرآن دے بارے آیا اللہ پاک نے فرمایا ذکر للعالمین اللہ فرماتے ہیں لوگوں جڑا میرا قرآن ہے پوری کائنات واسطے ذکر للعالمین بن کے آیا ہے کیا مطلب قرآن بہت بڑا ذکر ہے اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اس قرآن کو اسی نازل کیتا ہے ذکر بنا کے اور اتنی حفاظت بھی اسی یاد کریں گے قرآن کی باری آئی اللہ پاک نے فرمایا ذکر للعالمین سارے جہان واسطے میرا قرآن ذکر ہے میرے پیغمبر کی باری آئی اللہ پاک نے فرمایا وما میرا قرآن ہے ذکر للعالمین ہے اور باری آگی مکہ دی بڑی پیاری گل کی تھی اللہ نے اوتھے بھی اللہ پاک نے بڑی پیاری گل کی تھی فرمایا ان اول بیت وفزع للناس الذی بمکہ مبارک وهدى للعالمین فرمایا لوگوں اس اللہ دی زمین دی ناف تے سب تو پہلے جڑا گھر تیار کیتا اللہ دی عبادت واسطے ہے اون دا نام عربی دے اندر بھی مکہ ہے میری تیری زبان دے اندر مکہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ ہے اے ہدی للعالمین پوری کائنات واسطے ہدایت کا مرکز مکہ ہے ہدایت کا مرکز مدینہ منورہ ہے اور باری آگے میرے اللہ دی اللہ نے اپنے واسطے کی کیا مالک کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماندے نے میں رب العالمین یعنی تمام جہاناں دا میں رب کلا ہی نہیں میں رب کلا رب دا معنی پالنے والا رب دا معنی کیا ہے سارے جہاناں نوں کون پال رہے ہیں اللہ پال رہے ہیں پورے جہان کو روٹیاں کون کھوا رہے ہیں اللہ کھوا رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ نے فرمایا زمین تے جتنی مخلوقات ہیں انہاں سارے میں اللہ رزق دے رہا ہوں اللہ رب العالمین ہے مکہ مدینہ ہدی للعالمین ہے اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے اور قرآن ذکر للعالمین ہے اللہ بھی پورے جہان واسطے رب ہے مکہ مدینہ پورے جہان واسطے ہدایت کا مرکز ہے میرا نبی پورے جہان واسطے باعث رحمت ہے اور پورا قرآن اللہ دی قسم پوری کائنات واسطے باعث ذکر بن کے آیا ذکر للعالمین آؤ میرے محترم بھائیو توجہ کیجیے
پھر میں آخر دی گل مکان لگا توجہ کرنا میرے بھائی میرے فرمانے سانو شیر پڑھ دیا توجہ کرنا اللہ اللہ مسل کے جام پتہ کس نبی نے قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے اور کس نبی نے نام نے قرآن دیتا ہے دیکھو نا اے قرآن ہے اے قرآن ماشاءاللہ آپ نے بولنا نا قرآن نبی ہو اے قرآن دا جڑا پیپر ہوندا ہے نا جڑا ورق ہوندا ہے اس ورق تے اگر کوئی اور شے لکھی جائے نا توجہ کرنا اگر کوئی اور شے لکھی جائے اللہ دی قسم اس ورق کو وہ عزت نہیں ملے گی وہ عزت نہیں ملے گی اگر اس سے ورق پہ رب کا قرآن لکھا جائے کہ وہ ورق باعث عزت بنے گا یا نہیں بنے گا اور کملیا ایک عام ورق ہے ایک عام کاغذ ہے ان میں تے انگریزی لکھ اور شان نہیں ملے گی اور ان میں تے فارسی لکھ اور شان نہیں ملے گی اور ان میں تے پنجابی لکھ اور شان نہیں ملے گی اردو لکھ اور شان نہیں ملے گی میرے محترم بھائیو کائنات کی جو مرضی بولی لکھ لے اور شان نہیں ملے گی لیکن اسے کاغذ سے اگر اللہ کا قرآن لکھا جائے ایسی شان ملے گی اللہ نے کسی کاغذ کو شان عطا نہیں فرمائی ایک کاغذ ہے اگر کاغذ پہ قرآن لکھا جائے اللہ شان دے اور جنہیں سینے جناب قرآن محفوظ کر دے وہ کیڑی شان والا ہے جنہیں اس قرآن کو پڑھے وہ کیڑی عظمت والا ہے جنہیں اس قرآن دے پیار کرے وہ کتنی عظمت والا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا میرا دل کرتا ہے میں دنیا کا سونا قربان کر دیا اس حافظ قرآن پہ اس قاری قرآن پہ میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے قرآن حفظ کر لیا اور ان پہ عمل کر لیا پیرا دیتا انہیں یاد رکھیا پھر آپ کا کی دیا فرمایا ان کی اللہ شان دے گا لیکن ان کے باپ دے اور انشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم دے رہا اپنے اللہ کی رحمت کی امید رکھ رہا بھائی عبدالعظیم کی طرف اشارہ کرا گا کہ میرے بھائی دے سر پہ اللہ سونے کا تاج رکھے گا انشاءاللہ مزید چونکہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا بشارت میں پیغمبر نے دی ہے فرمایا اللہ ایسا سونے کا تاج اور ایسے موتی لگا کے چمکائے گا فرمایا 14ویں دا چند بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائے گا اللہ شان عطا کرے وہ اللہ مقام عطا کرے اور جس سینے سے قرآن آ جائے اللہ سینہ ہرا کر دیتا ہے جس گھر کے اندر قرآن چلا جائے اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے آؤ میرے محترم بھائیو پھر آخری گل کہی میرا سلام ہے کس نبی تے قرآن آیا اے ساڈا نبی سانو اے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا کہہ دے سبحان اللہ جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے بینا ساڈا مدنی بینا ساڈا مکی بینا ذرا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا سونے دیاں صفاتاں سونے دیاں صفاتاں میں رج رج کراں گا پاک رسول دے درود بھی میں پڑھاں گا اے پاک رسول دے درود بھی میں پڑھاں گا لوگو گلی گلی ہاں گلی گلی اے ہو ساڈا نعرہ تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے ذرا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا بڑی پیاری گل آ گئی ہے اللہ اللہ ساڈے تے اللہ نے احسان کمایا ہے ساڈے تے اللہ نے احسان کمایا ہے میں نہیں تے کہتا رب دے قرآن وچ آیا ہے او میں نہیں تے کہتا رب دے قرآن وچ آیا ہے گیا پھل کھاتے او گیا پھل کھاتے نبیاں دا نعرہ تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا میرے بڑے پیارے یار میرے دوست وفادار بڑے محبدار ماشاءاللہ مبشر کمیانہ صاحب حافظ اللہ تعالی پچھلے دنوں دن انہاں دی والدہ اللہ تو دعا کرو اللہ انہاں دی امید کربر کر جنت نصیب فرما دے اللہ جنت دی خوشبو جنت دی ہوا نصیب فرمائے پیارے سنگاری صاحب ماں دی عظمت بھی بڑھتے آ رہی ہے چلو انہیں اپنے پیر دی فرمائش پوری کر دیا اے عظمتاں کی سنا
सुनावा दिया तार दे दिया ने दुआवा दिया तार दे दिया ने दुआवा दिया जब तक लाल घर नहीं आमदा ओ जब तक पुत्र घर नहीं आमदा रैन बूहे दे निगाहां दिया रैन बूहे दे निगाहां दिया ए अज़मता की सुनावा दिया तेरो मोहम्मद मुस्तफा जीरो पे मोहम्मद मुस्तफा और याद जद आया वफा दिया जी याद जद आया वफा दिया तार दिया ने दुआ दिया कुरान की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में सच्चा प्यार को वीडियो अगर जेन्युइन इज्जत केड़ी इज्जत है जेन्युइन हकीकी इज्जत अगर चाहते हो कुरान के नजदीक आ जाओ। अल्लाह की कसम उठा के कहना मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने इज्जत कुरान अंदर रखी है, इज्जत इस्लाम अंदर रखी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।